اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا۔ تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی، اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے، وہ کچھ نہیں کر رہے، یہ یوں نہیں کر رہا، وہ یوں نہیں کر رہا، تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ جوش دلا رہے ہو۔ چپکے سے ایک کام ہوتا آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا، لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر، لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے۔ ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے، پر ہم مسلمان خاموش ہیں۔ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ، عرب ممالک 3، یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے، تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے، اور وجہ شکست کی ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی، اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے۔ وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے، اتنی بڑی تعداد ہے، یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے، لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے، راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا، تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے، تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے، تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے، تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے، تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا۔ دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ، تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے، اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ دعا ہے، اور کیا ہے، بد دعائیں ہیں، دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں۔ کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے، 100 دفعہ جائے، اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ، تو سب پہنچ جائیں گے۔ ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں، جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے۔ ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں۔ میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا۔ کہہ رہا میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا۔ بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے، وجہ اس کی ہے کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی۔ تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے، یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہا دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے۔
जितने स्कॉलर आ रहे हैं, ये मौलवी ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, भाई तुम भी बातें ठोकने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो मौलवी वो बातें नहीं कर रहे जो तुम कर रहे हो, इसलिए कि उनको पता है बातें करने का फायदा नहीं है। तो काम वो करो जो कर सकते हो। समझते हो कि नहीं समझते? एक खातून ने अपने शौहर से कहा ना कि स्विट्जरलैंड जाने पे कितना खर्चा होगा, मैं सोच रही हूं कि हम स्विट्जरलैंड चलते हैं, कितना खर्चा होगा? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा क्यों नहीं खर्चा होगा? उसने कहा सोचने पे कोई खर्चा नहीं, सोच ही रही हो ना स्विट्जरलैंड जाने का, तो वो बात करनी चाहिए जो अमली दुनिया में मुमकिन हो। और दूसरी बात ये कि उलमा या जो भी बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं वो बहुत कुछ अंदर अंदर कर रहे होते हैं। वो परले दर्जे के बेवकूफ होंगे अगर वो आवाम को बता के करना शुरू कर दें, बड़ी हमाकत की बात होगी। बहुत कुछ अंदर अपर लेवल पे हुकूमतों से राब्तों की कोशिश हो रही होती है, हुकूमतों को समझाया जा रहा होता है, हुक्मरानों को हल दिए जा रहे होते हैं। तो ये नहीं होता कि जो भी कर रहा है ना कि मैं जा रहा हूं आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए, इसराइल के मसले पे बात करूंगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख लें, मैं जा रहा हूं, टाटा, देखो मैं अपनी जिम्मेदारी क्या कर रहा हूं, पूरी कर रहा हूं। इसी तरह आर्मी चीफ कहे लोगों मैं जा रहा हूं इसराइल के मसले पे फला से बात करने के लिए, देखा आर्मी जिंदाबाद। ऐसा नहीं होता। बड़े पैमाने पर जो गेम खेले जा रहे होते हैं वो खुफिया ही होते हैं, वो आवाम को नहीं बताए जाते। तो बहुत कुछ हो रहा होता है। अब सऊदी अरब का बादशाह क्या कुछ कर रहा है हमें नहीं पता, तो हमें ना तारीफ करनी है क्योंकि हो सकता है वो झूठी तारीफ हो, और ना हमने बुराई करनी है क्योंकि हो सकता है वो झूठी बुराई हो। हमने चुप करके बैठना है, अपना जो हम कर सकते हैं वो करें। किसी के खिलाफ ये कुछ नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, ये यूं नहीं कर रहा, वो यूं नहीं कर रहा, तो भाई तू क्या कर रहा है? तू भी तो यही कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा तो ये कुछ नहीं कर रहा, तो वो कुछ नहीं कर रहा, और ये तो तू भी तो यही कर रहा है, तो इससे बेहतर है कि तू भी कुछ ना करता। क्या ख्याल है? तो इसलिए ये अंदर बहुत कुछ। अब देखो, जब भी हमारे यहाँ असेंबली में लॉ पास हुआ है ना, वो हुआ ही नहीं है। वजह उसकी है कि जब हमारे यहाँ असेंबली में बास बड़े अच्छे कवानीन पास हुए हैं इस्लाम के फेवर में, कौम के फेवर में, वो सारे कवानीन वो हैं जो छप्पड़ में हो गए। उलमा की जमात मिली, वजीर आजम से मिली, असेंबली में मौजूदा लोगों से अलग अलग मुलाकातें की, उसको मीडिया पे नहीं लाए और आराम से जाके उस लॉ को पास करवा के मुल्क का कानून का हिस्सा बना दिया। लेकिन वो कानून, वो तहरीकें जो मीडिया पे आ गई, धरने, ये पास करो, यूं करो, हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे, वो कभी भी नहीं पास हुए। वजह उसकी है कि मुखालिफिन भी उसी स्टाइल से आ जाते हैं। अब ये जो बिल पास हुआ था सहाबा कराम की, कोई जो गुस्ताखी करेगा 10 साल की कैद है, ये पूरा काम होने से पहले मीडिया पे लाना ही नहीं चाहिए था इसको। अभी सेनेट से बिल पास हुआ है और एकदम शोर शराबा, मुबारकबादें। मेरे पास भी फोन आया कि मुसाब, मुझे क्या पता, पूरा, मैं समझता पूरा काम हो गया। हमने भी कहा मुबारक हो भाई, माशाल्लाह। पता चला वो पास ही नहीं हुआ वो, क्योंकि मुखालिफिन इतने मुतहर्रिक हो गए। अरे जब आधा काम हुआ था, आधा हुआ ही नहीं था, तो छप्पड़ में जाके चुपके से उस आधे को भी करवा लेते यार। पूरा काम तो हो जाता, उसके बाद मिठाइयां बंटती। फिर भी मिठाइयां बांटने की जरूरत नहीं थी। क्यों दुश्मन को आप जोश दिला रहे हो? चुपके से एक काम होता, आराम से होके खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि मंजन बिकता नहीं है आमतौर पर, लोग कहेंगे ये मौलवी कुछ भी नहीं कर रहे, तो लोगों की नफ्सियात लोगों को पता है। लोगों को पता है यहाँ शोर शराबे पे ज्यादा वोट मिलते हैं, काम पे कोई भी लिफ्ट बोलो नहीं करा। हमें याद है जामिया रशीद ने एक दफा कोशिश की कि लॉ पास हो जाए कि हराम ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा, हराम गोश्त। अब जामियत की इंतजामिया ने छप्पड़ में चुपके से जाके ना अंदर अंदर जाके वो असेंबलियों में लोगों से मिले और पास हो गया कानून। लॉ बन गया कि पाकिस्तान से ना हराम गोश्त एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट। बाद सियासी जमातों ने जो, जिनमें जरा भी उनका हिस्सा नहीं था इस कानून को पास करवाने में, जिनके पहले बड़ी रिक्वेस्टें की जा रही थी यार कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जुलूस निकाला। बहुत पुरानी बात है, आपको पता ही चलेगा किस सियासी जमात की बात हो रही है कि जी हमारा लीडर जिंदाबाद, और देखो ये कानून क्या कर दिया उसने, हालांकि कख भी नहीं किया था उसने। ठीक है, लेकिन ले गया वो, ले गया भाई, वो फेवर ले गया सब कुछ। अब जो पास करवाने वाले लोग थे जिन्होंने मेहनतें की, वो हैरान हो रहे थे यार किया तो कुछ भी नहीं है, फेवर सारा किसको चला गया, इनको। तो यहां आपके लिए पाकिस्तान में ये फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का बाप 100 दफा पैदा हो के मर के पैदा हो जाए, ये फैसला कर ही नहीं। यहां अच्छा वो है शोर ज्यादा मचा रहा हो, बुरा वो है जो चुप करके खामोशी से काम कर रहा हो, वो बुरा है। वो ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा होता है। तो ये आखिरत में ही पता चलेगा भाई कौन क्या कर रहा है। तो ये फेसबुक पे ना आप देखो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई वीडियो आ रही है, मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहा। तो मैं नहीं कह रहा कि मौलवी बहुत कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको बोला करो तू भी बातें ही फेंक रहा है,
پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ 8-9 سال پرانی بات ہے, ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے ویسے کام, اور یوں ہوگا, پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے, ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے, اور ایسا ادارہ, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ. اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی, آڈیو بیان, بڑے جوش میں. جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا, خام خام میں مشہور ہو جائے گا. میرا دل میں نے کہا, اس کو زبان سے نہیں کہا, میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا, میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں, بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ بہت زبردست جذبہ ہے, آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے. جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو, آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہے بغیر 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا, اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے. وہ بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں. پتھر بولے گا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے, فقتلہ یا مسلم ھذا یہودی ورائی فقتلہ, اس کو قتل کر دو. تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا, پتھر کا باپ بھی بولے گا, آواز آئے گی, معجزہ ہوگا, تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی, ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے, کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے, ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, 100% ہمیں یقین ہے نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے, 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے. ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ہم نے کہا ہوں گے نازل, یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں, اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے. یہ میں نے کہا تھا آئیں گے, میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو, جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی, جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا, وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں, تو ایک بندے کو تیار کیا, کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والا ہے, تیرا نام بھی وہ, تیرے ابا کا نام بھی وہ, اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور یہی آ گئے ہیں. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا, چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے, اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے. ٹھیک ہے نا, تمہیں زمینی ایک مضبوط ریاست ہے, ایک حکومت ہے, پرامن حکومت ہے, آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار, جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق, ان میں مسلم کی حدیث ہوگی, بخاری کی حدیث ہوگی, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سنو اور اطاعت کرو, تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا, جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے, جو اس کے خلاف کھڑا ہو, کائنا من کان فاقتلوہ, جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے, اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے, ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا, ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا. اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ, کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے, بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں, عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے. اور حق مذہب کیا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے مسلمان گھرانے کی, میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اماں بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا, یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں, لہذا میں مسلمان نہیں ہوں. تو پاگلوں والی بات ہے. تو شکر ادا اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا. اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی؟ آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی؟ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب, اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو. اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کرو بھائی آپ عبادت. لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, پھر آپ اس بیس پہ اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے, میری اماں ہندو تھی. اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا میرے ابا بھی چرس پیتے تھے, میری اماں بھی چرس پیتی تھی. جو چور ہے وہ کہے گا میرا ابا, ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں, آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا, اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی اچھا ہے, پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا, مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے. بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے, بعد میں بگڑتا ہے.